الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب تسہیل المصادر کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تسہیل المصادر تمام مدارس کے اندر یہ درجہ اعدادیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں مفتی عبدالرشید صاحب خان فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی ولادت 1323 ہجری میں ہوئی اور وصال جو ان کا 1395 ہجری میں ہوا۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اور انہوں نے ان کی حالات آپ جو ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے جو شائع ہوئے تسہیل المصادر اس کے شروع میں دیے ہوئے ہیں، وہ حالات آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر خاص طور سے فارسی زبان کو سیکھنے سکھانے، عربی سے اردو بنانے، اردو سے عربی بنانے، اور اس طرح کی بہت ساری مفید باتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے طلبہ آسانی کے ذریعے سے فارسی زبان کو لکھنے لکھانے اور ترجمہ کرنے پر کافی حد تک انہیں مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ آئیے آج اس کا ہم سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں پڑھنے سے پہلے کچھ اصطلاحات دی ہیں، اصطلاحات تاکہ آپ کے پھر کتاب کے اندر وہ کام آ سکیں، تو اصطلاحات ہم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سبق اس کا پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اصطلاحات اس کی یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصطلاحات، سب سے پہلا ہے صیغہ۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان تلفظ کرتا ہے، اور نحو کے اندر جس کا انسان تلفظ کرے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، جو ایک ہو، اکیلا ہو، جو ایک سے زیادہ پر دلالت نہ کرے اس کو واحد بولیں گے۔ جمع ایک سے زیادہ کو بولتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو اس کو جمع بولتے ہیں فارسی کے اعتبار سے، لیکن عربی کے اندر جو جمع بولا جاتا ہے وہ 2 سے زیادہ کو جمع بولا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے، اسی طرح ادھر لائن سے چلتے رہیں تو تاکہ یہ پھر بار میں آگے کو پھر اوپر نہ آنا پڑے، تو اس لیے ہم ایسے چلتے ہیں، لیکن ایسے پڑھنے میں فائدہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح سے ترتیب وار ہے، تو ہم ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، غائب اسے بولیں گے جو سامنے موجود نہ ہو، اپنی نظروں کے سامنے نہ ہو، اسے ہم غائب بولتے ہیں۔ حاضر جو شخص سامنے موجود ہو، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم اسے حاضر کہیں گے، حاضر جو سامنے موجود ہو۔ متکلم بات کرنے والا، میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، اور جو سن رہے ہیں بیٹھ کر کے تو وہ جو ہوں گے سامعین، اور جو ہمارے پاس اگر کوئی ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو وہ حاضر سامنے موجود ہو، اس کو کہیں گے۔ زمانہ، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ عربی میں بھی زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ماضی ہے، دوسرا حال ہے، اور تیسرا مستقبل ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا جو گزر چکا اس کو ہم ماضی بولیں گے۔ حال موجودہ زمانہ، جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے حال۔ اور مستقبل آنے والا زمانہ، آنے والا زمانہ اس کو مستقبل کہیں گے، چاہے وہ مستقبل قریب ہو جائے، جیسے کہ ابھی فوراً تھوڑی دیر بعد شام آ جائے گی، اسی طرح لیکن کل کو جو آئے گا وہ دن تھوڑا اس سے دور ہے، تو مستقبل کا اطلاق وہ قریب اور بعید دونوں پر ہوتا ہے، جلدی بھی آئے۔ آنے والا زمانہ۔ فعل وہ کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، جیسے پڑھنا، پڑھا، لکھا، پڑھتا ہے، تو اس سے زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فعل بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں اور جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ اب اوپر آ جائیں، یہاں پر ہے فاعل، فعل ہوا اور فاعل۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ بغیر فاعل کے فعل واقع نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کوئی کھانے والا نہ ہو تو کھایا نہیں جا سکتا۔
تو فعل کام کو کہتے ہیں اور جو کرے گا اسے ہم فاعل کہیں گے. تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو. جیسے کہ کہا جائے زید نے عمر کو مارا، تو یہاں مارنا جو واقع ہو رہا ہے زید کا وہ عمر پر واقع ہو رہا ہے، لہذا عمر جو ہے وہ مفعول ہے. پھر اس کے بعد ہے لازم. لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے. لازم اس کو بولیں گے جو فاعل پر پورا ہو جائے جیسے، اور مفعول اسے بولیں گے جو فاعل سے آگے بڑھ جائے. تو لازم اسے بولیں گے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا. تو زید گیا یہ فاعل پر پورا ہو جا رہا ہے، آگے سے تجاوز نہیں کر رہا ہے، تو اب ہم اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ جملہ جو ہے فعل لازم ہے. تو زید گیا، تو زید کے لیے صرف جانے کا ثبوت ہو رہا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی متعدی نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کہیں گے کہ یہ لفظ گیا یہ جو ہے فعل لازم ہے، جو فاعل زید پر ہی جا کر ٹھہر جا رہا ہے. متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو. جیسے زید نے بکر کو دیا. تو فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل متعدی، فعل لازم. وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا جا کر ٹھہر جائے اس کو فعل لازم بولتے ہیں، اور وہ فعل جو فاعل سے گزر کر مفعول تک اس کا اثر پہنچے تو ہم اس کو مفعول فعل کو متعدی کہتے ہیں. جیسے یہ مثال دی ہے کہ زید نے بکر کو دیا. تو یہاں پر زید یہ فاعل ہے اور بکر یہ مفعول ہے، دینا یہ فعل ہے. اب دیا زید نے دیا، اس کا اثر دینے کا مفعول بکر تک پہنچا، لہذا بکر یہ مفعول ہے اور دینا یہ فعل متعدی ہے. معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو. جیسے زید نے پالا. تو زید نے پالا جس کا کرنے والا معلوم ہو، یہ زید نے پالا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جس کے پالنے کا جو فعل ہے وہ زید نے کیا ہے. تو ایسی صورت میں پالا تو یہ فعل ہوگا اور اس کا کرنے والا جو زید ہے وہ فاعل کہلائے گا. تو فعل معروف اس کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا. اور مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا. تو زید پالا گیا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ فعل ہوا، لیکن کس نے کیا یعنی اس کا فاعل کرنے والا معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ مجہول کہلائے گا کہ زید کے بارے میں اتنا ثبوت مل رہا ہے کہ پالا گیا، لیکن کس نے پالا ہے اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. تو جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول، اور جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. جیسے زید پالا گیا. مثبت یعنی جس کو ہم بولتے ہیں پازیٹیو. مثبت وہ جملہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے. تو پازیٹیو میں جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا. تو یہاں پر جو ہے کسی ایک فعل کا سمجھا جا رہا ہے کہ کھانے کا سمجھا جا رہا ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے کھایا یہ فعل ہے اور فعل مثبت یعنی پازیٹیو ہے. منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا. تو یہاں پر کھانے کی نفی ہو رہی ہے اس فعل سے، تو ہم کہیں گے یہ نہیں کھایا یہ فعل منفی ہے. یہ تو صرف آپ کو اردو میں سمجھائی گئی یہ چیزیں، لیکن جب فارسی آئے گی تو اس کے طریقے الگ ہیں. تو اس میں فعل نہیں لگانے کا طریقہ کیا ہے، نہیں کیسے بناتے ہیں، وہ سب آپ کو بتایا جائے گا. یہ تو ہو گئی اصطلاحات. آئیے اب سبق نمبر 1 کو حل کرتے ہیں. مصدر کا بیان. مصدر کا بیان. مصدر اصل جو ہے کسی بھی چیز کے اندر، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ فارسی، ہر ایک کے اندر زیادہ تر مصدر اصل ہے اور اس سے ہی چیزیں نکلتی ہیں. تو اب جب وہ مصدر اصل ہے اور باقی چیزیں اسی سے صادر ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مصدر اصل ہے اور باقی چیزیں اس کی فرع کہلاتی ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو بیان فرماتے ہیں. سبق نمبر 1 ہے مصدر کا بیان. مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا. پہلی میں پروردن، دن میں یہ ہے، یہ
پہچان ہے اس کی کہ مصدر ہے اور تن بھی ہوتا ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں گفتن. تو فارسی میں مصدر کے آگے یعنی آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. دن کی مثال پروردن ہو گئی اور تن کی مثال جو ہے وہ گفتن ہے. پروردن پالنا، گفتن کہنا. یہ تو فارسی کے اندر پہچان کا طریقہ ہوا. اردو کے اندر ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مصدر ہے یا فعل ہے؟ تو مصدر اتنا سمجھا آپ نے کہ مصدر اصل ہے، یہ کسی سے نہیں بنتا، اس سے دوسرے لفظ بنے. اردو کے اندر نیچے دے رہے ہیں کہ مصدر کو پہچان کا طریقہ یہ نیچے حاشیے میں دیا ہے. لازم اور متعدی کی پہچان کیسے کریں گے؟ ایک یہ ہے، لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نے نہ آئے گا. یعنی لازم اور متعدی کی پہچان یہ ہے کہ لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نے یا نے نہ آئے گا. جیسے میں بیٹھا، ترجمے میں میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے، جس کے ترجمے میں نے نہ آئے گا، نے نہ آئے گا یعنی نے نہیں آئے گا، جس کے ترجمے میں نے نہیں آئے گا. یعنی لازم کسے بولتے ہیں؟ جس کے ترجمے میں نے نہیں آئے گا. جیسے میں بیٹھا، یہاں ترجمے میں نے نہیں آیا. اسی طرح وہ آیا، یہاں پر بھی نے نہیں آیا. ہم سو، یہاں پر بھی نے نہیں آیا. تو اس سے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں پہچاننا ہو کہ لازم متعدی تو اس کے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آئے گا، اور متعدی ہو تو اس میں نے کا آئے گا. جیسے میں نے لکھا، یہاں نے آ گیا، تو اس کو پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ نے آنا اس بات کی دلالت ہے کہ یہ فعل متعدی ہے. میں نے پڑھا، بغیر نے کے میں لکھا ہوں. یعنی جیسے میں نے لکھا، تم نے پڑھا، بغیر نے کے میں لکھا ہوں. یہ اوپر میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم دیکھے، تم پڑھے وغیرہ بولنا غلط ہے. مطلب یہ ہوا اس کا کہ جب لازم ہو ماضی مطلق سے تو اس کے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آئے گا، جیسے آپ نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا. اور متعدی ہوگا تو اس کے ترجمے میں نے کا لفظ آئے گا. جیسے میں نے لکھا، تم نے پڑھا، دونوں میں نے کا لفظ آیا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ لکھا اور پڑھا، یہ متعدی ہیں. اب فرماتے ہیں بغیر نے کے اگر کوئی ایسے ذکر کرتا ہے میں لکھا تم پڑھے، تو اگر بغیر نے کے میں لکھا، میں سنا ہوں، تم دیکھے وغیرہ تم پڑھے وغیرہ بولنا غلط ہے، کیونکہ یہ متعدی و متعدی کے ترجمے میں نہیں آتا ہے. اب یہ ہوا مصدر کے پہچاننے کا طریقہ کہ دال اور نون آتی ہے، اس کے آخر میں یا تا نون آئے گا. اردو میں مصدر کے آگے نہ ہوتا ہے، تو لہذا کہنا، پالنا آخر میں نہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اردو مصدر کے آخر میں نہیں آئے گا. جیسے اردو مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا وغیرہ. اب آگے آ جائیے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ مصدر سے دوسرے لفظ بنے. فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا. فرماتے ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں. مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں: ماضی، مضارع، نمبر 1 ماضی، 2 مضارع، 3 حال، 4 مستقبل، 5 امر اور 6 نہیں. اب فرماتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. یعنی ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. ماضی کے بھی 6، مضارع کے بھی 6، حال کے بھی 6، مستقبل کے بھی 6، امر اور نہیں کے بھی 6. پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. تو عربی کے اندر جو ہیں وہ 14 صیغے آتے ہیں، لیکن فارسی کے اندر صرف 6 صیغے آتے ہیں. غائب کا 1 صیغہ، واحد غائب کا، جمع غائب کا 1 صیغہ اور واحد حاضر کا صیغہ 1، اور جمع غائب کا 1 صیغہ، جمع حاضر کا 1 صیغہ اور واحد متکلم کا 1 صیغہ اور جمع متکلم کا 1 صیغہ. اب یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ گردان کے طریقے دے رہے ہیں. جو گردان ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے کہ عربی کے اندر گردان ضربہ ضربہ، فعلا فعلا کرتے ہیں، ایسی اس کے اندر جو گردان رہتی ہیں ان میں سے گردان آپ کے سامنے پیش کریں گے غائب کے صیغے کے ساتھ. تنبیہ فرماتے ہیں واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کر لیں. تنبیہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں خواہ 1. یعنی علامت کے جتنے تمام حروف ہوں گے وہ ساکن ہوں گے، خواہ 2 ہوں یا 1. دیکھیں کہ یہاں پر 2
دو علامتیں ہیں، یہاں دو ہیں، یہاں ایک ہے، یہاں دو ہیں اور یہاں دو دی ہیں، تو سب سے پہلے صیغہ لکھیں گے، پھر علامت ہے اور پھر مثال ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر دو مثالیں دی ہیں، گفت اور پرورد۔ پہلا صیغہ واحد غائب کا، تا دال، علامت ہے اس کی تا دال، واحد کی غائب کی صیغے کی، اور پہلا ہے گفت، اس نے کہا، پرورد اس نے پالا۔ تو گفت میں جو ہے وہ علامت تا ہے اور پرورد میں جو علامت ہے وہ دال ہے۔ تو یہ دو علامتیں ایک صیغے کی نہیں ہیں، بلکہ تا کی، گفت کی علامت تا ہے اور پرورد میں جو دال ہے یہ دال علامت ہے واحد غائب کی۔ نون دال جمع غائب کی علامت ہے نون دال، جیسے پروردند انہوں نے پالا، پروردند انہوں نے پالا۔ نمبر 3 ہے واحد حاضر، واحد حاضر کی علامت ہے یا، جیسے پروردی، یا دیکھ رہے ہیں، تو نے پالا۔ نمبر 4 جمع حاضر، جمع حاضر کی جو علامت ہے یا دال ہے، جیسے پروردید، تم نے پالا۔ واحد متکلم، اس کی علامت جو ہے میم ہے، جیسے پروردم، میں نے پالا۔ جمع متکلم، اس جمع متکلم کی جو علامت ہے یا میم ہے، جیسے پروردیم، ہم نے پالا۔ اب صیغے ہوئے پرورد اس نے پالا، پروردند انہوں نے پالا، پروردی تو نے پالا، پروردے تم نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے سوالات دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک مشق بھی دیتے ہیں، اس طرح کے فارسی سے اردو بنانا اور اردو سے فارسی بنانے کے لیے مشق بھی آپ کے سامنے دیتے ہیں یہ۔ تو آج جو ہے آپ کے سامنے جو مشق دے رہے ہیں وہ ہے گردن، یہ سوالات کی جو شکل میں آپ کے سامنے جو ہے دے رہے ہیں۔ گردن، سب سے پہلا سوال ہے گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے یہاں پر اس کے جواب میں کہ گردن مصدر ہے یا نہیں، کہیں گے گردن مصدر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے صیغے بنے، مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے صیغے بنے اور اس سے جو ہے وہ دوسرے صیغے نہیں بنتے۔ دوسرے صیغے نہیں بنتے اس سے۔ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ گردن مصدر نہیں ہے، کیونکہ مصدر کی تعریف یہ تھی کہ وہ جس سے دوسرے صیغے بنے اور اس کے آخر میں اگرچہ دن موجود ہے لیکن یہ اردو کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ نہیں ہے۔ ایک تو یہ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے گفت، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ گفت میں تمام صیغوں میں علامت صاحب گفت، تا ہو گئی علامت، گفتند نون دال ہو گئی جمع غائب کی، گفتی یا علامت ہو گئی، گفتید یا دال ہو گئی جمع حاضر کی، گفتم میم ہو گئی واحد متکلم کی، گفتیم جمع متکلم کی علامت یا میم ہو گئی۔ خوردم کیا صیغہ ہے؟ خوردم جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے کھایا۔ جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ جمع حاضر کی علامت یا دال ہے، جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، گفتیم یا میم بڑھا دیں گے اس میں تو گفتیم ہم نے کہا۔ خوردند کیا صیغہ ہے؟ خوردند میں جو علامت دیکھ رہے ہیں آپ نون دال ہے اور نون دال جو ہے جمع غائب میں بڑھتا ہے، تو اب مانا خوردند کیا صیغہ؟ انہوں نے کھایا، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ گوید میں کون سی علامت ہے؟ گوید یہاں اوپر بیان کیا تھا، پرورد میں گفت میں بتائی تھی آپ کے سامنے تا ہوگی یا دال، تو اب گوید میں جو ہے یہاں علامت دال ہے، گوید میں علامت یہاں دال ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ سبق ہے آج ہمارا یہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تیسرے سبق سے آگے سامنے دوسرے سبق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پیش کریں گے۔ اس طرح سے نیا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔